السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طالبات خیر و عافیت سے ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آہستہ آہستہ ہم اپنی تلاوت کو اور ترجمے کو ہم بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ چلیں جی شروع کریں۔ ختم اللہ، اب دیکھیں یہاں پہ خو کو خو پڑھنا ہے، خا باریک نہیں پڑھنا، خو ختم اللہ، اللہ کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اللہ سے پہلے میم پر دیکھیں زبر آ رہا ہے۔ زبر ہو اللہ سے پہلے یا پیش ہو تو ہم اللہ کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اگر اللہ سے پہلے زیر ہو تو اللہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ پڑھ لیجئے۔ ختم اللہ، ختم اللہ، ختم اللہ علی، عین کو عین حلق سے پڑھیں، لا کو ایک الف کے برابر کھینچا، علی قلوبہم، اب میں جان کے زیادہ کھینچوں گی تاکہ کھینچنے والی جگہیں آپ کو پتہ چلیں کہ ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ میں زیادہ جان بوجھ کے کھینچوں گی۔ سن لیجئے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، قلوبہم، اتنا لمبا آپ نے نہیں کھینچنا جتنا میں نے کھینچا ہے، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے۔ قلوبہم، آگے چلیے، پھر یہاں پہ کھینچوں گی زیادہ جان کے، وعلا، آپ نے نہیں اتنا کھینچنا، آپ نے کھینچنا ہے وعلا، بس آگے چلیے۔ سمعہم، سمعہم، سین میم زبر سم۔ اچھا جی، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں اوپر دیکھیں ہم نے جو پڑھا تھا قلوبہم، ذرا دیکھ لیجئے، ختم اللہ علی قلوبہم، آپ کو بار بار بتاتی ہوں یا اور واو کو یاد رکھنا ہے۔ اب اس میں میم نہیں ہے، یہاں اس آیت میں میم اور اس میں صرف آپ دیکھ لیں واو آئے گا، اور آگے شاید یا بھی ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ واو ہے، واو سے پہلے دیکھیں پیش ہے لام پہ، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ والا واو مدہ میں آ رہا ہے یا کیا بن رہا ہے، یہ بتائیے۔ یہ لام واو پیش لو، ہم کھینچ رہے ہیں نا لام کو پیش کے ساتھ، یہ مدہ بن رہی ہے۔ مدہ کا مطلب کھینچنا۔ لام پیش، خالی لام ہو اور اس کے اوپر پیش ہو تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ نہیں کھینچتے، ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ لام پیش لو، 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 ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ آگے واو آ گیا لام کے، تو ہم تھوڑا سا اس کو کھینچ رہے ہیں ایک الف کے برابر، قلو، ٹھیک ہو گیا۔ قلوبہم وعلی سمعہم، سمعی، عین ہے، سمعہم، یہاں چھوٹا سا یہ توئے سا آ رہا ہے، تو ہے چھوٹا سا تو، اس کو یہاں پہ رک جانا بہتر ہے۔ آگے چلیں۔ وعلی، جان کی کھینچنی زیادہ، لیکن آپ نے یہ دیکھیں چھوٹی مدہ ہے، علی لام کے اوپر 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، وعلی، آگے چلیے۔ اب با پہ قلقلہ کریں، جھٹکا دیں، اب 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 صارہم، اب صارہم، صاد کو صاد پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا، اب صارہم نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب صارہم، اب صارہم، اب صارہم، آگے چلیے۔ غشاوۃ ولہم، غشاوۃ ولہم، شا کو کھینچا ہم نے صرف، ٹھیک ہے، غشا،
غشا کو صرف کھینچا ہم نے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، میں جان کے زیادہ کھینچ رہی ہوں آپ کو پتہ چلے. غشاوۃ ولہم، تم ولہم، غشاوۃ ولہم. آگے چلیے. عین، عین حلق سے عذا، ذال کو سافٹ پڑھیں، ذا کو کھینچنا ہے، آگے ہے الف ذال کے. عذاب عظیم، عذاب عظیم. پھر پڑھ لیجئے عذاب عظیم، عظیم. چلیں آگے پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 8 پڑھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ. اب دیکھیں ہم نون کا، آپ کو بار بار کہتی ہوں نون اور میم کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ، میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں. نون کے اوپر تشدید ہے WC، اس کا مطلب ہم نے اس نون کو 2 سیکنڈ کے لیے ایسے ناک میں رکھنا ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور نون کے آگے الف بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. میں زیادہ کھینچ کے آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آپ اکثر نہیں یہاں پہ کھینچتے. وَمِنَ النَّاسِ، آپ نے نہیں ایسے کھینچنا زیادہ، یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے ہے، اتنا نہیں کھینچنا، تھوڑا سا کھینچنا ہے. آگے چلیے. مَن یقول، مَن یقول. دیکھیں پھر واو آ رہا ہے، بار بار کہتی ہوں واو یا کو بھی یاد رکھنا ہے، نون میم کو بھی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ قاعدہ آپ کو بتاتی جاؤں گی. مَن یقول، لام کو نہیں کھینچنا، دھیان کیجئے. مَن یقول، قاف کو موٹا پڑھیں. پھر آگے چلیے. آمنا، آ کو بھی کھینچوں گی، نا کو بھی کھینچوں گی. دوبارہ پڑھتی ہوں، اور نون کو آپ نے ہولڈ کرنا ہے. پھر وہی قاعدہ آ رہا ہے، نون کو کہا یاد رکھیں، نون کو اور میم کو بھی، نون کے اوپر تشدید ہے، یاد رکھنا آپ نے. آمنا، اتنا میں نے آپ کو صرف بتانے کے لیے کھینچا، آپ نے زیادہ نہیں کھینچنا. دوبارہ پڑھتی ہوں. آمنا، بس اتنا. باللہ، اب یہ دیکھیں اللہ کو ہم باریک پڑھ رہے ہیں کیونکہ اللہ سے پہلے زیر آ رہا ہے. باللہ، ہی کو زیادہ نہیں کھینچنا کیونکہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کھینچنے کے لیے. ہا یا زیر ہی ہوتا ہے لیکن آگے کچھ نہیں ہے. باللہ وبالیوم الآخر، پھر پڑھ لیجیے. وبال، و بالام زیر بل، ٹھیک ہے. وبال یو. اب دیکھیں یہ جو واو آ رہا ہے، پھر آپ کو بتا رہی ہوں واو یا کو یاد رکھنا ہے، واو کو اور یا کو یاد رکھیے. واو سے پہلے دیکھیں ساکن، واو سے پہلے ساکن کا مطلب اس واو کے اوپر جو جزم ہے، ساکن کو کہتے ہیں نا، ساکن کا مطلب ہے چھپی ہوئی آواز، ٹھیک ہے. واو سے پہلے یا ہے، یا کے اوپر زبر ہے. تو اب بتائیں یہ کیا بن رہا ہے؟ یاؤ پڑھ رہے ہیں ہم، یا وہ، ٹھیک ہے. لین بن رہا ہے یا مدہ بن رہی ہے. مدہ کا مطلب کھینچنا، لین کا مطلب ہم اس واو کو ایکنالج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بھی اس کی آواز کے ساتھ ہلکی سی ساؤنڈ دے رہے ہیں. یاؤ، یہ لین بن رہا ہے، ٹھیک ہے. وبالیوم الآخر، ٹھیک ہو گیا. دوبارہ بتا دیتی ہوں. وبالیو، یہ جو یاؤ ہے یہ مدہ نہیں بن رہی، مدہ کا مطلب کھینچنا. یا کے اوپر دیکھیں نا زبر ہے، آگے اگر یا کی واو نہ ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ یا پڑھتے، لیکن نہیں، یا کے آگے اگر یا الف ہوتا تو ہم کیسے پڑھتے؟ کھینچتے. یا الف زبر یا، لیکن ہم اسے یا نہیں پڑھ رہے، ہم اسے یو پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ واو کو ہم اکنالج کر رہے ہیں تو یہ لین بن رہا ہے، واو لین. وبالیوم الآخر وما،
आखिरी वमा वबिल-यौम आखिरी वमा। अब देखें आखिरी, जहाँ मैंने किया री को नहीं खींचा, ऐसी जगहों पे जहाँ इनके आगे कुछ ना हो, खींचने के लिए कोई हर्फ ना हो, आपने नहीं खींचना। वमा 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 हुम, फिर मीम आ गया। मीम को याद रखें, मीम का कायदा है कि मीम साकिन के आगे अगर बा आ जाए, जैसे कि आया, तो हम मीम पे इस तरह 2 सेकंड के लिए मीम को मुंह में रखेंगे। हुम करके मुंह में रख लेना, 2 सेकंड के लिए होल्ड कर लेना। हुम बिमुमिनीन, फिर दोबारा पढ़ लेती हूँ। हुम बिमुअ, देखें मीम के आगे वाव, वाव के ऊपर हमज़ा देख लें, है ना, बिमुअ हमज़ा है, देखें हमज़ा है वाव के ऊपर, देखें हमज़ा है, इस हमज़ा पे हम झटका देंगे। बिमुअ मुअ मी नीन। अब देखें ये कायदा आपको बताया लास्ट वाला, मैं बार बार बताऊंगी बार बार, तो आप लोगों को याद रहेगा। पहली बात तो ये है कि या लीन या मद्दा हो रही है यहाँ पे इस नून, लास्ट वाले नून से पहले, ठीक है, और हमने यहाँ स्टॉप किया, नून क्या कर दिया हमने साकिन, मतलब नून की आवाज़ को हमने छुपा हुआ बना दिया। तो अब याद रखिएगा, ये नून साकिन से पहले अगर मद्दा हो रही हो तो हमने, देखें या, ये भी याद रखना, या अलिफ और वाव ये मद्दा के हरूफ है, तो हरूफ मद्दा आ रही है नून साकिन से पहले या, ठीक है, मद्दा हो रही है ना, नून या ज़ेर नी हो रहा है, हम नी को ज़ेर, नून को ज़ेर के साथ खींच रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आपने 2 अलिफ, 4 अलिफ या फिर 6 अलिफ के बराबर खींच लेना है। कैसे, पढ़ के बता देती हूँ। हुम भी, ये देखें हुम, फिर मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगी आप लोगों के लिए, हुम, ठीक है, लेकिन आपने ऐसे नहीं, हुम ज़्यादा देर तक नहीं करना, 2 सेकेंड। हुम बिमुमिनीन, ये इतना खींच सकते हैं, अच्छा लगता है ना। चलें अब हम तर्जुमा कर लेते हैं कि हमारे प्यारे अल्लाह हमें क्या बताना चाहते हैं। हमारे मीठे मीठे अल्लाह, प्यारे प्यारे अल्लाह, हमारे दोस्त अल्लाह, हम सब के दोस्त, आप सबके दोस्त अल्लाह की बात सुन लेते हैं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया है, वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने मोहर लगा दी थी इसलिए उन्होंने तस्लीम करने से इनकार किया, बल्कि मतलब इसका ये है कि जब उन्होंने इन बुनियादी अमूर को रद्द कर दिया जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया है, हम इसका ज़िक्र कर चुके हैं पिछले सबक में, आप सब पढ़ चुके हैं, बेशक आप उसे दोबारा से दोहरा लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा और ज़्यादा। तो यहाँ बात ये हो रही है कि बल्कि इसका मतलब ये है जब उन्होंने इन बुनियादी उमूर, जो बुनियादी बातें थीं, ठीक है, जो अल्लाह के अहकाम थे, बुनियादी उमूर को रद्द कर दिया जिनका ज़िक्र ऊपर किया गया है, और अपने लिए कुरान के पेश करदा रास्ते के ख़िलाफ़ दूसरा रास्ता पसंद कर लिया, ठीक है, मतलब जो कुरान का रास्ता है उसको छोड़कर दूसरे रास्ते को पसंद कर लिया, तो अल्लाह ने उनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी। इस मोहर लगने की कैफियत का जो तज्ज़िया हर उस शख्स को होगा जिसे कभी तबलीग का इत्तफाक हुआ हो। जब कोई शख्स आपके पेश करदा तरीके को जांचने के बाद एक दफ़ा रद्द कर देता है तो उनका जहन कुछ इस तरह मुखालिफ सिमत में चल पड़ता है कि फिर आपकी कोई बात उसकी समझ में नहीं आती, आपकी दावत के लिए उसके कान बहरे और आपके तरीके की खूबियों के लिए उनकी आंखें अंधी हो जाती हैं, और सही तौर पर महसूस होता है कि फिल वाक़या उसके दिल पर मोहर लग गई हुई है।
آیت نمبر 8 کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بعض لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض لوگ ایسی بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اگلی آیات کو پڑھیں گے، اور اب ہم نے تھوڑا سا بڑھا دیا ہے، 2 آیتیں کر دی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ جیسے جیسے آپ سب میری پیاری طالبات جیسے جیسے قرآن پاک کی تجوید کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گی، انشاءاللہ امید ہے کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ سب کو یہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، جتنا ہو سکے گا آپ لوگ جتنا پڑھ سکیں گے آسانی کے ساتھ، ہم انشاءاللہ اس کو بڑھا دیں گے۔ ٹھیک ہو کیا؟ اور میری پیاری طالبات، آپ اپنا جو یہ لیسن ہے 15 سے 20 منٹ صرف لگتے ہیں۔ ہمارا کام اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، ٹھیک ہے؟ جس طرح بھی رب ہمارا راضی ہوتا ہے، بس ہماری نیت میں، ہمارے دل میں ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے، کہ ہمارا رب ہم سے ناراض بس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ دل میں 2 باتیں لازمی ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے احتساب کو ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنا احتساب نہیں کریں گے نا، تو ہمارا نفس ہمیں کہاں کا کہاں لے جائے گا، ہم بے لگام ہو جائیں گے، ہم پھر جو چاہے گا بولیں گے، جو چاہے گا سوچیں گے، اور جو چاہے گا دل نفس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو پیاری پیاری طالبات، ہم سب کو بڑے احتیاط سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری باتوں کا ہم سب کو، آپ سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم وہی اللہ کی بات کو بار بار سنتے ہیں تو ایمان ہمارا تازہ ہو جاتا ہے اور تازہ رہتا ہے۔ تو یہ دنیا ایسی ہے کہ انسان اس میں مست ہو جائے نا ایک بار، تو پھر بہت حقیقتوں کو بھول جاتا ہے۔ جو اصل حقیقت ہے وہ ہمارے ساتھ ہی چل رہی ہے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اندیکھی چیزیں، فرشتے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں اللہ ہے، اللہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح فرشتے، ایسے فرشتے جو کہ نیچے ہیں، نیچے دنیا کے کام کر رہے ہیں، ہاں اس کے بعد دیکھیں جو شہید ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی زندہ کی کیفیت میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے معاملات، جنات ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ وہ چیزیں ہیں، اب جیسے فرشتے ہم نہیں دیکھ سکتے، جنت دوزخ ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، جو کہ حقیقت ہے۔ ایک انسان جب اس کی موت آتی ہے نا، تو موت کے ٹائم وہ تمام پردے ہٹ جاتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے سے، اس کو وہ فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پیاری پیاری طالبات، اگر ہم اپنی موت کو اگر یاد رکھیں نا، تو انسان کی پھر کوشش ہوتی ہے، گنہگار تو ہم بہت زیادہ ہیں، گناہ ہم سے ہو جاتا، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب بھی غلطی ہو فوراً سر کو جھٹک لے اور توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ خاتمہ بالخیر پہ ہو، دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو خاتمہ ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی بھی انسان کا خاتمہ خیر پہ نہیں ہوتا، تو بہت خوفناک بات ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور اس کے علاوہ میری پیاری پیاری طالبات کو اللہ تعالیٰ بہت ساری خوشیاں دے اور ایمان کی دولت سے نوازے، دین دنیا جنت بنائے، پختہ ایمان ہو ہم سب کا، آپ سب کا۔ اللہ کرم کرے، درود پاک کی کثرت کیا کریں، اللہ کی محبت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قیامت کے دن نصیب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رحم کریں گے، فضل فرمائیں گے۔ تو باقی میری پیاری طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے لیسن کو سمجھتی ہوں گی، اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ، غور سے، توجہ کے ساتھ اس کے ترجمے کو پڑھا کریں۔ اللہ کا کلام ہے، بہت ہی خوبصورت کلام ہے، دل میں اتر جاتا ہے۔ اور اپنا احتساب جو ہے نا، دن، صبح، دوپہر، شام، رات، کوشش کیا کریں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے بات کرتے رہیں، کچھ غلط تو نہیں کیا، کچھ ہو تو نہیں کیا، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کوئی بات ایسی تو نہیں ہوگی۔ جب ذرا محتاط ہو جائیں گے نا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی بڑی مدد آئے گی،
ہم سب کے اوپر، آپ سب کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔